مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ رب العزت کا کرم اور شکر ہے کہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار بن جاتے ہیں، اس کی رحمتیں سمیٹ لیتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ ہے کہ دن ایسے ملتے ہیں جن میں عبادت کا درجہ بڑھ جاتا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک جو آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کی صحت کے لیے ضرور دعا کیا کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے اور جو کمزوریاں ہیں وہ دور فرمائے اور وہ اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ دین متین کی خدمت کے لیے پھر اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ وقف کر سکیں. قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت کا میں نے پیش کی ہے اور اس آیت میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے. تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم واقعہ، بلکہ ایک غزوہ، جنگ جو کفر کے ساتھ ہوئی، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. 2 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بدر لڑی گئی اور مکے والوں کے بڑے بڑے بہادر جری جوان اس بدر کی جنگ میں ان کا کام تمام ہوا، سارے ہلاک ہوئے. 70 کے قریب کافر مارے گئے تھے. ابو جہل بھی مارا گیا، عتبہ، شیبہ، ولید، جتنے بڑے بڑے تھے سارے اس جنگ میں مارے گئے. تو مکہ میں ایک غصہ تھا، ایک انتقام کی آگ تھی جو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے قریبی اس جنگ میں مارے گئے تھے وہ بدلہ لینے کے لیے لوگوں کو اکساتے رہے اور اتنا اکسایا کہ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہے، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بھتیجا بدر میں مارے گئے تھے. تو ہندہ نے، روایات کہتی ہیں کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اپنے باپ کا، بھائی کا بدلہ نہیں لے لیتی میں غسل نہیں کروں گی، سر میں تیل نہیں لگاؤں گی. مختلف قسم کے عرب میں توہمات چلتی تھیں. تو اس نے بدلہ لینے کی قسم اٹھائی اور بہت سے لوگوں نے، اور پھر لوگوں کو متحرک کیا، اٹھایا کہ نکلو باہر، بدلہ لینا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 3 ہجری میں یعنی اگلے ہی سال مکے والے بدلہ لینے کے لیے نکل گئے. ابو سفیان سردار ہیں اور 3000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے. قرآن مجید اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے قتل کر دیے جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے.
کہنا تو پہلے روک دیا تھا، اب گمان بھی نہیں کرنا، دل میں بھی نہیں سوچنا، خیال بھی نہ آئے کہ وہ مر چکی ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب احد کے شہداء جب شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو، ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں قید کر دیا۔ بعض روایات میں ان کو پرندوں جیسے پر دے دیے، اور وہ جنت میں باغوں میں گھومتے پھرتے، جہاں چاہتے کھاتے، اور عرش کے زیر عرش وہ ایک جگہ تھی جہاں وہ معلق رہتے تھے، وہاں قیام کرتے اور گھومتے رہتے تھے، نعمتیں کھاتے، جنت کی پھل کھاتے، رزق کھاتے۔ تو ایک دن وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم یہاں پر رزق کھا رہے ہیں، ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، ہمیں خوراک مل رہی ہے، تو زمین پر ہمارے بھائیوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد کرنے والوں کو، شہید ہونے والوں کو اللہ کے ہاں سے کتنی نعمتیں ملتی، کیسے پتہ چلے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سنا اور کہا کہ میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیتا ہوں، اور پھر یہ آیت وہاں نازل کی کہ ان کو مردہ گمان نہ کرو، عند ربہم یرزقون، رزق رب کے ہاں سے ملتا ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں، رزق دیا جا رہا ہے، یہ نعمتیں جو ان کو مل رہی ہیں یہ رب کی طرف سے مل رہی ہیں، اور جس کو وہ کھا رہے ہیں۔ تو ان شہداء کی عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے احد کی جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ایک ایک صحابی، اب خود اندازہ کیجئے کہ 3000 مکے والے حملہ کرنے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، جب نکلے تو 1000 تھے، اور جب بنی حارثہ کا جو محلہ تھا وہاں سے باہر نکلے، مدینہ کا آخری محلہ، تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ 300 ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ 700 افراد صرف رہ گئے، سامنے 3000 ہیں۔ ذرا سوچئے اگر آج کا دور ہوتا، اور جس طرح کے آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح جواب دیے جا رہے ہیں۔ آج کے دور کا انسان ہوتا تو کہہ سکتا تھا جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، گفتگو کر لیں، مصالحت کر لیں، بات چیت کر لیں، کو مہلت مانگ لیں، لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام کی عظمتوں پر۔ ایک ایک صحابی نے، ان 700 میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، پھر چلیں گے۔ ایک ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، جہاں آپ کہیں ہم جانے کو تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی جذبے اور جوش کا مظاہرہ کیا اور میدان میں پہنچے۔ بڑی گمسان کی جنگ ہوئی، شدید جنگ ہے، لیکن صحابہ اکرام کے جو کارنامے ہیں وہ میں ایک دو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کی زندگی سے کچھ کشید کرنے کا موقع ملے۔ ہم بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں، آج کل فیس بک پر کوئی کسی کو پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کو پڑھ رہا ہے، لیکن ذرا کبھی غور کیجیے گا، سوچیے گا آج بیٹھ کر کہ جنہوں نے دین ہمیں دیا ہے ان کی زندگی کا کتنا پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، بچوں کو کتنا پڑھاتے ہیں، کتنا کبھی گھر میں باپ لے کر بیٹھا ہے کہ آؤ تمہیں صحابی کی زندگی بتاتا ہوں، آؤ آج تمہیں شہداء کی زندگی بتاتا ہوں، جنہوں نے اس دین کو ہم تک اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پہنچایا ہے۔ اصل تو محسن وہ ہیں ہمارے، ہم پر احسان ہے ان کا کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت دولت ایمان ان کے توسل سے ملی، ورنہ نامرو ہم کہاں ہوتے، دین مٹ چکا ہوتا نعوذ باللہ۔ لیکن ایک ایک صحابی نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر جو مقابلہ کیا، جان پیش کر دی، اپنا تن من دھن قربان کر دیا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ انہی میں ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر، کیا خوبصورت جوان تھے، تاریخ کہتی ہے مکے کا سب سے خوبصورت جوان تھا، 17-18 سال عمر ہے، بعض کہتے ہیں اختلاف کے ساتھ کوئی 20-25 بھی روایت میں، بہرحال جوانی ہے، ابھی
خوبصورت جوان، کہتے ہیں کہ اتنے امیر باپ کے بیٹے تھے اور شاہانہ لباس پہنتے تھے. کہتے ہیں مکے میں سب سے قیمتی عطر جو تھا وہ حضرت مصعب لگایا کرتے، سب سے قیمتی عطر. لباس مہکتا تھا ان کا، اور لباس سب سے جداگانہ ہوتا تھا، منفرد ہوتا تھا، اور چہرے کی خوبصورتی بھی تھی، قد قامت بھی تھی، اس لیے بڑی رعنائی تھی ان کے جوانی میں. لیکن جو ان کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو ہے، جو ہمیں آج خاص طور پر جوانوں سے کہوں گا کہ حضرت مصعب بن عمیر کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ اخلاق کے حامل وہ تھے. مسکرا کر بات کرنے والے، میٹھے لہجے میں بات کرنے والے، سخت سے سخت جملہ بھی برداشت کر کے مسکرا دینے والے، وہ حضرت مصعب بن عمیر. جوانی بھی ہے لیکن اخلاق کمال کا ہے. کہتے لوگ ان کا انتظار کیا کرتے تھے کہ ابھی مصعب آئے گا، ہماری محفل سج جائے گی. اس کی گفتگو میں چاشنی ہوتی ہے، اس کی گفتگو میں ایک رعنائی ہوتی ہے، لوگوں کے دل کھنچتے ہیں ان کی گفتگو کی طرف. وہ حضرت مصعب بن عمیر. اور پھر اسلام میں آئے ہیں، وہ جو قیمتی پوشاک پہنا کرتے تھے، جن کے بدن پر ہمیشہ اعلیٰ ترین لباس ہوتا تھا، اسلام میں آئے تو گھر والوں نے ان کے ساتھ ظلم شروع کر دیا. یہاں تک کہ والدہ نے ان کو مارا، ان کی ماں ان کو مارتی تھی. سب سے زیادہ پیار کہتے اپنی ماں سے کرتے تھے، اور وہی ماں ان کو مارتی تھی. لیکن جتنا ماں مارتی تھی اتنے مسکرا کر کہتے اماں تو بھی اس کا دین میں آ جائے. کبھی ماں کے ساتھ تلخی سے بات نہیں کی، لیکن ماں اپنی ضد پر اڑی تھی. کہتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مصعب کا گزر ہوا. حضرت مصعب تشریف لائے، اور کس عالم میں. ذرا سوچئے گا حضرات گرامی، بات کہنا آسان ہے لیکن جن لوگوں نے یہ کر کے دکھایا ہے ان کی عظمتوں کو سلام کیجئے گا. کہتے ہیں آپ تشریف لائے، حضرت مصعب بن عمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ٹاٹ کا ایک لباس بوریا پہنا ہوا تھا جس سے بمشکل سطر ڈانپا جا رہا تھا. کچھ پاس نہیں تھا، سب کچھ گھر والوں نے چھین لیا. ایک بوریا اپنے بعض کہتے ہیں دمبے کی کھال تھی جس سے اپنے صدر کو ڈانپا ہوا تھا، پورا لباس بھی نہیں تھا. میرے نبی نے اور صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، آہیں نکل گئیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا مصعب یہ وہ ہے کہ جو اپنے بدن پر سب سے قیمتی لباس پہنتا تھا لیکن اپنے رسول کی محبت میں اس نے سب کچھ گوارا کر لیا. یہ ہے دین، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین متین کی خاطر ہر تکلیف گوارا کی جا سکتی ہے، اپنی جوانی کو قربان کیا جا سکتا ہے. اور پھر میرے سرکار نے نوازا بھی کی. 2 دفعہ حبشہ کی ہجرت کی ہے انہوں نے. پہلے گئے پھر واپس آ گئے، پھر گئے پھر جلدی واپس آ گئے. 2 دفعہ حبشہ کی ہجرت کی، اور پھر مدینے سے کچھ لوگ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دیجیے، آپ نے دین دیا. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیے جو ہمیں دین سکھائے. اب میرے نبی کی نگاہ اٹھی، انتخاب رسول دیکھیے، صحابہ اکرام میں سے آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بلایا. جوان ہیں، کڑیل جوان. کہا مصعب تم اسلام کے پہلے مبلغ بن کر مدینہ چلے جاؤ. سب سے پہلا مبلغ جسے بنایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر ہیں. اور ان کا کارنامہ ذرا ذہن میں رکھیے. ہم بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں اور کرتے ہیں، بڑے واعظ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، لوگوں کی کیا بدلیں گے. لیکن حضرت مصعب بن عمیر کا کارنامہ دیکھیے. 10واں سال تھا مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے. 11ویں سال میں آپ نے حضرت مصعب کو بھیجا. بعض کہتے ہیں 12ویں کے شروع میں، بہرحال آخری سالوں میں مدینہ بھیجا. صرف 1 سال کے وقفے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ گئے. اب مدینہ سارا کفر میں تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے. ان کے کہنے پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مبلغ بنا کر بھیجا. کیا تبلیغ کی ہے، کیا لوگوں کے دل کھینچے ہیں،
کہ جب سال کے بعد میرے نبی مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو باہر نکل کر میرے نبی کا استقبال نہ کر رہے، بڑے تو بڑے بچیاں دیواروں پر چھتوں پر چڑھ کر طلع البدر علینا کے نغمے گا رہی تھی۔ یہ محبت رسول کس نے ان کے دلوں میں بھر دی؟ کس نے ان کے دل میں نبی کا اشتیاق اور نبی کی محبت یوں موجزن کر دی کہ وہ روز باہر نکل کر استقبال کے لیے کھڑے رہتے ہیں کہ آج ہمارا رسول آتا ہے، آج ہمارا رسول آتا ہے۔ اور جب وہ تشریف لے آئے تو مدینہ کی گلیوں میں بچیاں بلند آواز سے یہ گونج پیدا کر رہی تھیں، طلع البدر علینا، لوگوں ہم پر تو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ یہ کارنامہ حضرت مصعب بن عمیر کا ہے، ان کی کارکردگی دیکھیے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھیے، اور میرے نبی کا انتخاب دیکھیے۔ پورا مدینہ مسلمان ہو، اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں، دونوں اپنے سرداروں سمیت مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کا کارنامہ ہے۔ اور بدر کی جنگ میں علم بردار وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا ان کو دیا تھا۔ اور احد کی جنگ آئی تو آپ نے حضرت مصعب کو بلایا کہ مصعب اس جنگ میں بھی تم بھی علم بردار ہو گئے۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور اس دور میں تصور یہ تھا کہ جب تک جھنڈا بلند ہے فوج کے حوصلے بلند ہیں، اگر جھنڈا سرنگوں ہو جائے، گر جائے تو فوج سمجھتی کہ شکست ہو گئی، وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ دشمن نے سارا زور لگایا کہ یہ جھنڈا گرا دیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر پر پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے تھے، آپ بچ جاتے ہیں۔ ایک ظالم نے ایسی تلوار چلائی کہ آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے فوراً جس ہاتھ میں علم پکڑا تھا فوراً بائیں ہاتھ پہ پکڑ لیا۔ اس بدبخت نے تلوار چلا کر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ قربان جائیں نبی کے دیوانوں پر، یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے محبت رسول میں اپنی آپ ذات کو فنا کر دینے والے۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، جھنڈا میرے نبی نے دیا ہے، اور اس جھنڈے کی عظمت کا احساس حضرت مصعب کے دل میں ہے۔ کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ دور سے ایک ظالم نے نیزہ مارا جو سیدھا آپ کے سینے میں لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، آپ کی خوبصورتی، آپ کا چہرے کی تابناکی یہ تھی کہ جب آپ شہید ہو کر گرے تو افواہ یہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اتنی آپ سے شباہت ملتی تھی۔ لیکن قربان ہو جائے، سب کچھ دین پر قربان کر دیا، پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ حضرت حنظلہ گھر میں تھے، شادی کا دن تھا، پہلا دن، پہلی رات اپنی بیوی کے پاس تھے، اور اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا کر پھر نکلے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھائی پھر نکلے، اور جب آپ بنی حارثہ کے محلے سے باہر نکلے تو تہجد کا وقت تھا، گلیوں میں پکار آئی کہ جہاد کے لیے نکلو۔ وہ اپنے گھر میں حجرہ عروسی میں تھے، ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ اسی عالم میں بھاگ نکلے۔ بیوی نے کہا کہ ابھی آپ پر غسل واجب ہے، غسل فرمائیے۔ کہا میرے نبی کا حکم آ گیا، اب ایک لمحے کی تاخیر نہیں تھی۔ اسی طرح تلوار اٹھائی بھاگ نکلے، میدان میں پہنچے، جمع مردی سے لڑے، شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد لاشوں کو اکٹھا کیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے۔ آپ مسکرائے، کہا اس پہاڑ کے اوپر فرشتے میرے اس دوست کو غسل دے رہے ہیں، جنتی پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، بھاگے ہوئے گئے تو پہاڑ پر آپ کی لاش پڑی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے جیسے ابھی غسل کر کے آئے۔ صحابہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اس کی بیوی سے پوچھو۔ بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ پہلی رات میرے پاس تھا، غسل واجب تھا، لیکن حکم رسول پر بھاگے چلے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب نے فرشتوں سے کہا یہ میرے دربار میں آ رہا ہے، فرشتوں آنے سے پہلے تم اسے غسل جنت کے پانی سے دے۔ غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے حضرت حنظلہ کو، کہ وہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ایک ایک صحابی، حضرت ابو دجانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن اپنی تلوار صبح سامنے کی اور کہا کون اس میری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ صحابہ کرام بڑے آگے، ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہت سے آپ نے پیچھے کر دیا۔
حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ میری تلوار کا حق یہ ہے کہ دشمن کے خلاف لڑتی رہے، گلے کاٹتی رہے دشمن کے، اتنے گلے کاٹے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے سرخ رنگ کا رومال سر پر باندھا کرتے تھے، اور اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ اب ابو دجانہ بدلہ لیے بغیر واپس نہیں لوٹے گا، یہ ان کی نشانی تھی۔ کہتے تلوار لی اور ایک فخر کے ساتھ، ایک روب کے ساتھ سر اٹھا کر سینہ تان کر نکلے، مستی میں نکلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سنو، یہ چال میرے رب کو پسند نہیں ہے، لیکن آج ابو دجانہ کے لیے یہ بھی جائز ہے۔ اور میں آج ابو دجانہ کے لیے یہ بھی جائز ہے کیونکہ نبی کی تلوار لے کر دشمن کو مارنے کے لیے نکلا ہے اور لڑے ہیں۔ کہتے جدھر بھی گئے ہیں دشمن کی فوج کے کو کاٹتے ہوئے چلے گئے ہیں، کوئی بھی سامنے آیا اسے معاف نہیں کیا ہے۔ وہ ایک ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جہش ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ نے بارہا ان کا نام سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفر نے جب حملہ کیا، آپ کو گھیرے میں لیا، تو سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے۔ کہتے میرے پاس کمان تھی، میں تیر چلانے لگا، کہتے جو تیر میرے پاس تھے وہ ختم ہو گئے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے تشریف فرما تھے نیچے سے تیر مجھے پکڑاتے گئے اور ایک تاریخی جملہ بولا، 7 تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اور تاریخ کہتی، صحابہ اکرام کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اپنے دونوں والدین کا اکٹھا فدا ہونے کا کبھی نہیں ارشاد فرمایا، اور میں واحد صحابی حضرت سعد ہیں جن کے لیے آپ نے اپنے والدین کے فدا ہونے کا حکم دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حضرت سعد کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم 1000 تیر میں نے اس روز چلایا تھا۔ میرے نبی طاقت دیتے جا رہے ہیں، وہ تیر چلاتے جا رہے ہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا بعد میں احد کا سنائیے کیسا دن تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کیا بتاؤں، احد کا دن تو طلحہ کی شجاعت کا دن تھا، وہ تو طلحہ کا دن تھا کہ جدھر بھی گئے ہیں انہوں نے اپنے کارناموں سے دشمن پر دہشت طاری کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ کے طور پر کھڑے ہو گئے، اپنے جسم پر تیر اور نیزے برداشت کرتے رہے، نبی پر نہیں جانے دی۔ حضرت مالک بن اسنان کہتے ہیں جب آپ کو دشمن نے پتھر لگایا، آپ نے خود پہنا ہوا تھا جس کی زنجیریں تھیں، ان میں سے 2 لڑیاں آپ کی رخسار میں کھب گئیں، نکالنے لگے ہاتھ سے، تو حضرت طلحہ نے کہا نہیں ایسے نہ نکالو، اپنے ہونٹوں کے ساتھ بڑی نرمی سے زنجیروں کو کھینچا کہ تکلیف نہ ہو میرے سرکار کو۔ کہتے ہیں جب نکل آئی دونوں تو ظاہر ہے اندر کھبی تھیں، جب لوہے کی زنجیر نکلی تو خون رسنے لگ گیا۔ حضرت مالک بن اسنان کھڑے تھے، فوراً آگے بڑھے، اس زخم پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، خون چوسنے لگے۔ میرے سرکار نے کہا مالک کیا کر رہے ہو، میرا خون چوس رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا خون میں اپنے ہونٹوں کے ساتھ اندر لے رہا ہوں۔ تو میرے نبی نے منع نہیں کیا، روکا نہیں کہ یہ حرام ہے، ایک جملہ بولا، فرمایا سنو جس کے خون کے ساتھ میرا خون شامل ہو گیا دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو گئی۔ نوازشیں تو یہاں سے مل رہی تھیں، حوصلے پست کیسے ہوتے، انعام تو ساتھ ساتھ ملتے جا رہے ہیں، قدم کیسے ڈگمگاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جانثاروں نے کہتے ہیں 70 سے زیادہ زخم حضرت ابو دجانہ کے جسم پر تھے جب بعد میں دیکھا گیا۔ اور پھر حضرت حمزہ کا تو دن تھا، وہ حضرت حمزہ کون حمزہ؟ میرے نبی کے چچا، حضرت حمزہ کی والدہ کا نام ہے حالہ بنت وہیب، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب۔ وہیب اور وہب بھائی ہیں، ایک کی بیٹی میرے رسول کی والدہ ہے اور ایک کی بیٹی حضرت حمزہ کی والدہ ہے، چچا زاد بہنیں ہیں وہ دونوں، قریبی تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض روایات کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ اور حضرت حمزہ ایک ہی ماں کے 2 بیٹے ہیں۔ حضرت
عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، ان میں شادیاں اور بھی تھیں، یہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، اس لیے پیار تھا، محبت تھی، صرف 2 سال بڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور بلکہ میں ایک جملہ کہوں تو تاریخ اس پر گواہ ہے، ناموس رسالت کا پہلا محافظ اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایمان لانا ہی ناموس رسالت کی حفاظت ہے۔ کیا ہوا تھا کہ صحرا سے آ رہے تھے شکار کر کے، ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا، بہت گالیاں دیں، بہت برا بلا کہا، بعض روایت کہتی گریبان کو بھی پکڑا، اتنا برا بلا کہا، گالیاں دی غلیظ کہ ایک کنیز دیکھ رہی تھی، وہ کہتی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن ذات رسالت ماں خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہتی میں سوچتی رہی کیا کروں، تو مجھے خیال آیا میں ایک راستے میں کھڑی ہو گئی، مکے میں داخلے کے راستے پر کھڑی ہو گئی۔ شام کے وقت حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو میں نے کہا کہ اے سردار مکہ کے بیٹے، تجھے کیا خبر تیرے بھتیجے کے ساتھ مکہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا، سیدھے وہیں سے، ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدھے وہاں پر حرم میں آئے۔ ابو جہل بیٹھا تھا اپنے حواریوں کے ساتھ، کمان ہاتھ میں تھی، سیدھی اس کے سر پر ماری، کہتے ہیں اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگ گیا، وہ نیم مردہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے قبیلے کے لوگ تلواریں سونت کر کھڑے ہو گئے کہ ہم اپنے قبیلے کے بندے کا بدلہ لیں گے، تو ادھر سے بنو ہاشم کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، قبائلی تعصب سامنے آیا۔ ابو جہل تھا تو بڑا کیا کہتے ہیں اس کو، بہت تیز انسان تھا، اس نے دیکھا یہ معاملہ خطرناک ہو رہا ہے تو کہنے لگا ہاں چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی۔ تلواریں واپس ہوئیں، حضرت حمزہ سیدھے نبی پاک کے پاس گئے، کہا بھتیجے میں نے بدلہ لے لیا ہے، خوش ہو اب؟ میرے سرکار نے کہا چچا میں اس سے خوش نہیں ہوں، اگر میری خوشی چاہتی ہو تو کلمہ پڑھ لو، میری خوشی بدلہ لینے میں نہیں ہے، کلمہ پڑھنے میں ہے۔ حضرت حمزہ نے وہاں کلمہ پڑھا، پہلے ناموس رسالت کے پہرے دار جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ ابو جہل کو مکے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے، حضرت بلال کو مارا جا رہا ہے، حضرت عمار کو مارا جا رہا ہے، آل یاسر پر ظلم ہے، صہیب رومی پر ظلم ہے، خود حضرت عثمان پر ظلم ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بدلہ نہیں لے رہا۔ پہلا بدلہ کس وجہ سے لیا کہ میرے نبی کو اس نے گالیاں دی ہیں، ناموس رسالت پر پہلا پہرا دینے والے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ جری بہادر، کہتے ہیں اتنے خوبصورت تھے کہ مکے میں کم لوگ ان جیسے تھے، بہادر، تلوار چلانے کے ماہر، بدر میں بھی انہوں نے بڑے کافروں کو مارا، اور احد میں وحشی نے آپ کے پیچھے پیچھے تھا کہ بدلہ لینا، ہندا نے کہا تھا، پیچھے سے آپ پر تیر چلایا، وہ خنجر تھا اس کے پاس، اس نے مارا جس سے آپ زخمی ہو کر گر گئے، آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ خود چل کر حضرت حمزہ کی لاش پر تشریف لائے، چچا کو دیکھا، اعضاء بکھرے پڑے ہیں، سینہ چاک ہے، ناک کاٹا ہوا ہے، آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، دل جو محبت رسول سے، جس میں محبت رسول بری ہوئی تھی، وہ دل نکالا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہم نے دیکھا ہے، لیکن کبھی آواز نہیں آتی تھی، آنسو بہتے تھے، کبھی آواز نہیں آئی۔ صحابہ کہتے پہلا اور آخری موقع تھا کہ میرے سرکار ہچکیوں کے ساتھ روئے، آنسو کی لڑی ہے اور آواز کے ساتھ روئے ہیں، اور اتنا روئے، صحابہ کہتے ہیں کبھی اپنی زندگی میں میرے سرکار اتنا نہیں روئے جتنا اس دن روئے۔ اپنے چچا سے پیار تھا، محبت تھی، الفت تھی، حضرت کیوں رضائی بائی بھی ہیں، شہید ہوئے۔ اب عالم دیکھیے کیا ہے، حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ میرے نبی کی پھوپھی، انہیں پتہ چلا وہ باغی آئی، تو آپ نے حضرت زبیر سے کہا کہ جاؤ اپنی والدہ کو روکو، اپنے بھائی کی لاش دیکھ نہیں سکے گی بہن۔ انہوں نے جا کر روکا تو حضرت صفیہ نے کہا مجھے خبر مل چکی ہے، میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، جاؤ میرے نبی کو کہہ دو کہ میں حوصلہ ہاروں گی نہیں، میرا بھائی
دین اسلام پر گیا ہے، یہ فخر کی بات ہے، میں چلاؤں گی نہیں، ماتم نہیں کروں گی۔ بہن پہنچی، 2 کفن کے کپڑے لے کر آئیں، دفن کرنے لگے۔ کفن دیا جانا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ کفن چھوٹا تھا، حضرت حمزہ کا قد بڑا تھا، سر ڈانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا۔ حضرات گرامی ذرا غور تو کیجئے، آج ہمیں ساری آسائشیں موجود ہیں، کتنی نعمتیں ہمیں موجود ہیں، ہم اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں، پھر بھی دین پر بات آئے تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ارے جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا، جنہیں پہننے کو نہیں ملتا تھا، کفن کا پورا لباس جن کے پاس نہیں تھا، کہتے کیسے دفن کیا؟ ایک ہی قبر میں حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہش کو اکٹھے دفن کیا گیا اور سر ڈانپ دیا گیا، پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی کہ کپڑا پورا نہیں ہے۔ اور دوسرا بہن 2 کپڑے لائی تھی کہ میرا بھائی کڑیل جوان ہے، ایک میں پورا نہیں آئے گا، لیکن وہاں تو کفن کی کمی تھی، میرے سرکار نے کہا اس کے لیے ایک ہی کافی ہے، ایک دوسرے کو دے دو۔ یہ کیفیت ذرا ذہن میں رکھیے، ہم دین کو اتنا آسان لیتے ہیں حضرات گرامی۔ یہ دین میرے صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہم تو عشر عشیر بھی نہیں ہیں، ہم تو پڑھتے نہیں ہیں، عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ کس نے اپنے بچوں کو حضرت حمزہ کے کارنامے سنائے ہیں؟ کون ہے جو حضرت عبداللہ بن جہش کا نام لے کر بچوں کو بٹھا کر ان کے احد کے کارنامے سنائے؟ کون ہے جو حضرت مالک بن اسنان کی اس محبت کا ذکر کرے کہ کیسے میرے نبی کے زخمی رخسار پر رسنے والے خون کو چوس رہے ہیں کہ یہ خون نیچے نہ گرے، میں اسے پی لیتا ہوں، زمین پر نہ جائے۔ محبت کی انتہا دیکھیے صحابہ اکرام کی۔ حضرت طلحہ کے کارنامے کس نے کبھی سنائے کہ جنہوں نے اپنے جسم کو، کہتے ہیں پورا سینہ ان کا چھلنی ہو چکا تھا کہ ایک بھی نیزہ میرے نبی پر نہ جائے، میرے سینے پر رہے۔ ایک صحابی نے وہ کارنامے سر انجام دیے۔ احد کی جنگ بہت سے پیغام دیتی ہے، ہم تو کہہ دیتے ہیں جی مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہو گیا، اپنی جگہ پر ہے، لیکن صحابہ اکرام کی جرأت اور بہادری کی مثالیں بھی تو سامنے رکھیں، ان کے کارنامے بھی تو دیکھیے کہ کس طرح 700 افراد نے 3000 کے لشکر کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، بھاگ گئے تھے وہ سارے، اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھاگ گئے، میدان میں سامنا نہیں کر سکے۔ مدینہ میں خبر پہنچی میرے نبی نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، ایک بوڑھی عورت باغی چلی ہے۔ حضرات گرامی ذرا اپنے اپنے گھروں میں ہم بھی نظر دوڑائیں، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو کتنی محبت رسول دی ہے، ہر چیز دی ہے، محبت رسول اس طرح کی نہیں دی ہے۔ ایک ضعیف عورت بھاگی ہوئی مدینہ سے نکلی، پریشانی کے عالم میں نکلی، راستے میں صحابہ واپس لوٹ رہے ہیں، ایک نے کہا اماں جان افسوس آپ کا شوہر شہید ہو گیا، اس نے کہا چھوڑو مجھے میرے نبی کی خبر دو۔ آگے بڑی، دوسرے نے کہا اماں جان افسوس آپ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اس نے کہا چھوڑو میرے نبی کی خبر دو۔ آگے بڑی، تیسرے نے کہا اماں جان افسوس آپ کا جوان بھائی بھی شہید ہو گیا۔ 3 اس کے جوان ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے، تینوں کی خبر اس کو مل رہی ہے، وہ کسی پر واویلا نہیں کر رہی، کسی پر افسوس کا اظہار نہیں کر رہی، ایک ہی جملہ اس مائی کی زبان پر ہے، ارے لوگوں میرے نبی کی خبر دو۔ صحابہ اکرام اس بوڑھی کو لے کر میرے نبی کے پاس تشریف لے آئے، سرکار تشریف فرما ہیں، وہ بوڑھی اماں جان قربان جائیں، کائنات کی ساری نعمتیں اس ماں کے قدموں پر قربان، ساری عظمتیں اس کے قدموں پر نثار، کہ بھائی تو نے مانگا کیا، کتنا صبر تھا تیرے اندر، کتنی محبت رسول تھی تیرے اندر۔ ارے ہم تو ایک زخم آ جائے تو ہم مہینہ گھر سے نہیں نکلتے، ہم نماز مؤخر کر دیتے ہیں۔ 3 اس کے جوان، اس کا شوہر، اس کا جوان بھائی، اس کا جوان بیٹا شہید ہو چکا ہے، خبر دی جا رہی ہے، وہ کہتی کچھ نہیں میرے نبی کی خبر دو۔ سامنے دیکھا، قربان جائیں اماں جان کی بصارت پر، میرے نبی کے چہرے کو دیکھا تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہے، دیکھتی جا رہی ہے۔ آپ نے رحمت کی نظر اٹھائی،
کہا اماں جان افسوس آپ کے 3 گھر کے افراد شہید ہو گئے. اس نے کیا کہا؟ ایک جملہ تاریخ نے محفوظ کر لیا. آج ہر انسان کو محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے وہ اسے جھنجھوڑتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے ذرا اس بوڑھی ماں کا اس جملے پر غور بھی کر. کل مصیبت بعدک الجلل. یا رسول اللہ ساری مصیبتیں برداشت کی جا سکتی ہیں اگر آپ موجود ہیں. مصیبت نہیں رہتی. آپ سامنے ہیں تو کوئی مصیبت نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. آپ کا وجود چاہیے. آپ ہے تو ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں. کتنا بڑا حوصلہ ہے اس ماں کا, کتنا جگر ہے اس ماں کا. بوڑھی عورت کے اندر یہ جذبہ, یہ محبت رسول. حضرات گرامی ذرا اپنے دلوں کو بھی ٹٹولیے. یہ ہمارے اصل, ہمارے تاریخ کے ہیرو ہیں. یہ ہیں ہمارے اسلاف, یہ ہمارے سر کا تاج ہیں جنہوں نے ہمیں دین متین دیا ہے. ورنہ ہم بھی کہیں کسی اور دین پر, کسی پتھر کے آگے کسی دیوی کو سجدہ کر رہے ہوتے. یہ کرم ہے تو ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کا ثمر ہے ہمیں دین ملا. کل 15 شوال تھی, غزوہ بدر کا دن تھا, یوم شہادت تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کتنوں نے یاد کیا ان کو؟ وہ ہماری یاد کے محتاج نہیں ہیں. آج بھی مدنیوں سے پوچھو, مدینہ کے رہنے والوں سے پوچھو کہ تمہارے نزدیک حضرت حمزہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. مدینہ والے آپ کو ہر بدھ کی شام پورا مدینہ حضرت حمزہ کے مزار پر ہوتا ہے, چراغاں ہوتا ہے, سارے آتے ہیں. کسی سے پوچھ لو کہاں جا رہے ہو, یہ نہیں کہتے امیر حمزہ کی قبر پر, وہ کہتے امیر مدینہ کی قبر پر جا رہے ہیں. امیر مدینہ آج بھی سارے کہتے ہیں وہ. اور مدینے والوں کا ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لوگوں کوئی کام نہ ہو رہا ہو, مشکل میں پھنس گئے ہو, نظر کچھ نہ رہا ہو, امیر حمزہ کی قبر پر جا کر استغاثہ پیش کرو, ساری مصیبتیں دور ہو جاتی. یہ آج بھی اہل مدینہ کا ایمان ہے. امیر مدینہ انہیں کہا جاتا ہے. مدینہ پر آج بھی ان کی حکومت نظر آتی ہے, آج بھی ان کی سطوت نظر آتی ہے. میرے سرکار نے کہا تھا جب آپ کو دفن کرنے لگے, جو خطبہ دیا حضرات گرامی پڑھا نہیں جاتا, آنکھوں میں آنسو ہیں میرے سرکار کے, اور صحابہ کو ارشاد فرما رہے ہیں, پر مخاطب حضرت حمزہ کو کیا, اے ام رسول, اے نبی کے چچا, اے اللہ کے شیر, اے اللہ کے رسول کے شیر. کتنے لفظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ تیری شان زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر بھی ہے. تجھے آسمان والے بھی سلام کرتے ہیں, زمین والے بھی تجھے سلام کرتے ہیں. وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ. ایک صحابی آ گیا آپ کے پاس, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہوا ہے, آپ نام تجویز کر دیں. آپ مسکرائے, فرمایا سنو, مجھے سب سے زیادہ جو محبوب نام ہے وہ اپنے چچا حمزہ کا ہے, وہی رکھ لو. محبوب ترین نام حضرت حمزہ کا میرے رسول نے اظہار کیا, نام لے کر فرمایا مجھے محبوب ہے. اور پھر یہی نہیں رہا, میرے سرکار باقاعدہ حضرت حمزہ کی قبر پر باقاعدہ جاتے رہے جب تک مدینہ میں رہے. مسجد نبوی سے چل کر حضرت امیر حمزہ کی قبر تک جاتے رہے, سلام پیش کرتے رہے ہیں. وہ احد کے جانثار میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے تن من دن قربان کر دیا, کوئی چھوٹا ہو یا بڑا, کوئی ضعیف ہو یا عورت, سب نے اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کیا. آئیے ان کی یاد کو اپنا محور بنا لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بڑے طریقے ہم لوگوں کو پڑھتے ہیں, ارے پڑھنا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کو پڑھو. ہم بڑے لوگوں کو سناتے ہیں فلاں بڑا عظیم انسان تھا, ارے سنانا ہے تو امیر حمزہ کی شجاعت کے واقعات کو سناؤ. سنانا ہے تو حضرت طلحہ کا زندگی کو سناؤ, حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی, حضرت عمر فاروق, مولا علی, یہ ہیں جن کی زندگیاں ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانی ہیں. کبھی گھر میں پڑھائیے تو صحیح ہے ان کو, ان کے دلوں میں بھی اشتیاق تو پیدا ہو, دین کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ تو پیدا ہو, پھر کمال بنتا ہے. ہم تو چند لمحے دے کر دین پر احسان کرتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ بڑا وقت دے دیا,
بڑا احسان ہو گیا. ارے جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا ان کو بھی تو ذرا دیکھو. سب کچھ اپنے نبی کے حکم پر. یہی دین ہے, یہی ایمان ہے. ایمان کی تکمیل اسی میں ہے کہ سب کچھ نبی پر قربان کر دیا. جو کچھ ہے وہ پیش کر دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. یا رسول اللہ آپ نے جو مانگا میں لے آیا ہوں. ہاں کمزور ہوں, ناقص ہوں, عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن میں اپنے رخ کو آپ کی طرف موڑ چکا ہوں. آپ نے جو کہا میں نے اس پر عمل کی کوشش کی ہے. اب اسے پذیرائی آپ نے بخشنی ہے. ہم ناقص لوگ ہیں, اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتے ہیں. قبول کرنے والا اپنی شان کے مطابق اجر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بچوں کو سیرت پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں رہی. کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا جی کتاب مہنگی ہو گئی ہے. آج کے دور میں ہر شخص کے پاس یہ موجود ہے, اور پوری لائبریری سینکڑوں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر اس کا اچھا استعمال کرنا ہے, ہزاروں مکتبہ شاملہ میں 10,000 کتاب اس کے اندر موجود ہیں. تفاسیر اس کے اندر موجود ہیں, سیرت کی کتابیں موجود ہیں, فقہ کی کتابیں موجود ہیں. لیکن جب بھی ہم کھولتے ہیں ہم کوئی غلط چیز کھولتے ہیں, ہم کوئی اور دنیا کی چیز کھولتے ہیں. کبھی غور تو کریں ہم اس سے کتنا دین سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین متین پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان نفوس قدسیہ سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك